السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور ٹیچر مس حافظہ صفا اکرم ہیئر۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسٹوڈینٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 4 شروع کریں گے۔ باب نمبر 4، جس کا نام ہے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات۔ اس سے پہلے 3 چیپٹرز میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ چیپٹر نمبر 1 میں کہ کس طرح سے پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی گئی۔ چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد کن مشکلات کا سامنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنماؤں نے کس طرح اپنی کاوشوں سے پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ چیپٹر نمبر 3 میں ہم نے پاکستان کی فزیکل جیوگرافی کے حوالے سے کہ اس کے موسم کتنے ہیں، اس کی آب و ہوا کس طرح کی ہے، اس کی سرزمین میں کون کون سی اقسام پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ چیپٹر نمبر 4 میں اب ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ اسلام کے نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا کہ ایک ایسی مملکت کی مسلمانوں کو ضرورت تھی جہاں وہ اپنی زندگی اسلام کے بنائے گئے قوانین کے مطابق آزادانہ طور پر گزار سکیں۔ لہذا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی ایک بہت طویل جدوجہد اور بے انتہا قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک نئے اسلامی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ دو قومی نظریہ اصل میں اس نظریہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ ایک ہی جگہ پر رہ کر اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ لہذا جس طرح ہندوؤں کو اپنے الگ ملک میں رہ کر اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ ایک ایسی الگ ریاست کا قیام کریں جس کے اندر وہ نظریہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ لہذا قیام پاکستان کے بعد اب جو اصل ضرورت تھی وہ اس بات کی تھی کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسی ضمن میں مارچ 1949 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے پہلا قدم اٹھایا جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا تھا، جس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ملک کا جو کانسٹیٹیوشن آئین ہے اس کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرنا۔ پاکستان کس بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس بنیاد پر جو اقدامات تھے اب ان کو عملی طور پر پاکستان میں نافذ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ لہذا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے بعد میں آنے والی حکومتوں نے درج ذیل اقدامات کیے تھے، جن میں سے سب سے پہلے ذکر آتا ہے قرارداد مقاصد کا۔ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پہلی دستور ساز اسمبلی یعنی جب پاکستان کا پہلا دستور آئین بنا تھا، اس اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی۔ قرارداد مقاصد اس لیے اس کو کہا گیا کیونکہ اس قرارداد میں پاکستان کے بننے کا جو مقصد تھا اس کے پوائنٹ جو تھے وہ وضع کیے گئے۔ لہذا 12 مارچ 1949 کو قرارداد پیش کی گئی اور 12 مارچ 1949 کو اسے منظور کیا گیا۔ اس کی منظوری کے بعد پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے ایک راستہ متعین ہو گیا کہ کن راستوں پر عمل کر کے، کن قوانین پر عمل کر کے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا اس قرارداد کے اہم مقاصد جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، کہ تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اختیار پاکستان کے مسلمانوں کو تفویض کیا گیا ہے جو اسے مقدس ضمانت کے طور پر اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے۔ یعنی ملک و ملت کا اصل مالک، اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پاکستان کا حکمران جو پاکستان عوام پر کا حکمران ہوگا، امیر ہوگا، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا۔ دوسرا، اسلامی اصولوں کی پابندی، ریاست اپنے اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے کرے گی، یعنی عوام میں سے نمائندے جو ہیں عوام ان کو اپنی مرضی سے منتخب کرے گی اور ان کے ذریعے سے اختیارات کا استعمال کیا جائے گا۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ یعنی جمہوریت کہتے ہیں عوام کی بھلائی کو مد نظر رکھنا اور عوام کی افادیت کے لیے فیصلے کرنا۔
آزادی، مساوات، رواداری کے متعلق اور عدل و انصاف کے متعلق اسلام نے جو اصول ہمیں مہیا کیے ہیں انہیں اصولوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا تاکہ پاکستان جو اسلامی نظریے پر حاصل کیا گیا ہے اس کی بنیاد اسلام پر رکھی جا سکے۔ تیسرا، اسلامی طرز حیات مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کے قابل بنایا جائے گا، یعنی مسلمان اپنی جو الگ زندگی یعنی خاندانی زندگی یا پھر قومی زندگی گزارتے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں ان کی زندگیوں میں ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات دی جائے گی تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ اقلیتوں کے حقوق، غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب اور عقائد پر عمل کرنے اور اپنی ثقافت اور روایات کو ترقی دینے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا جائے گا، یعنی کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور اسلام نے ہمیشہ اپنے اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے۔ اقلیتیں وہ قوم ہوتی ہیں جو مائنورٹیز میں آتی ہیں، یعنی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں جو غیر مذہب کے لوگ ہیں جو کہ کم تعداد میں ہیں وہ اقلیتوں میں ان کا شمار ہوگا، جن میں ہندو، سکھ، عیسائی، پادری وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا اسلام نے ہمیشہ سے ہر دور میں اپنی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کو مکمل حقوق دیے ہیں، تو پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تو نظریہ اسلام کا یہ تقاضا ہے تو پاکستان میں غیر مسلموں کے مکمل حقوق ادا کیے جائیں، ان کو ان کے مذہب پر پابندی نہ لگائی جائے، ان کو اپنے مذہب کی تمام روایات کو سر انجام دینے میں آزادی دی جائے۔ نمبر 5، وفاقی نظام۔ ملک میں وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا جس میں صوبوں کو مقررہ آئینی حدود میں خود مختاری حاصل ہوگی، یعنی وفاق کہتے ہیں ایک سینٹرل کو، یعنی ملک میں ایک وفاقی نظام، ایک سینٹرل حکومت ہوگی، اس کے بعد صوبوں کو وہ آئینی حدود میں رہ کر یعنی آئین میں جو صوبوں کو اختیارات دیے جائیں گے، صوبوں کو ان میں خود مختاری ہوگی کہ ہر صوبہ اپنے اپنے عوام کو لے کر اپنے اپنے عوام کے ضروریات کو لے کر اپنے اپنے عوام کے مسائل کو لے کر خود مختاری کے طور پر جو ہے وہ فیصلے کر سکے گا۔ اس کے بعد بنیادی حقوق، عوام کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، مزید برآں فکر اور اظہار اور عقیدے اور عبادت کے علاوہ تنظیم سازی کی بھی آزادی ہوگی۔ بنیادی حقوق سے مراد روٹی، کپڑا، مکان یعنی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں یہ ان کو بآسانی حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ عوام اپنے جو رائے کا اظہار ہے وہ کھل کر سکے گی، اپنے عقیدے اور عبادات چاہے وہ اقلیتیں ہوں یا پھر مسلمان ہوں، ہر ایک علاقے میں رہنے والے لوگ آزادانہ طور پر اپنی عبادات اور عقیدے سر انجام دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کوئی جماعت بنا کر کوئی تنظیم سازی کرنا چاہے تو اس کی بھی اسے آزادی حاصل ہوگی، بشرطے کہ وہ تنظیم حکومت اور اسلام کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 7 پہ آزاد عدلیہ۔ عدلیہ اپنے کاموں میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی، یعنی عدالتیں اور عدالتوں میں فیصلے کرنے والے جج محترم جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی دباؤ کے بغیر آ کر عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں گے، چاہے وہ حکومت کا ہی کوئی نمائندہ کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے مطابق اسلام نے جو فیصلہ اس کی سزا جو حدود مقرر کی ہیں اسی کے مطابق وہ اس کی سزا بھی سنائے گا۔ یہ تھے قرارداد مقاصد کے کچھ اہم ترین پوائنٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا تھی۔ قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی کے بعد پہلا بڑا قدم تھا جس کو پہلی دستور ساز اسمبلی نے سر انجام دیا۔ اس کی منظوری سے جنوبی ایشیا کے مسلمان کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہو گیا، یعنی یہ پہلا ہمارا ایک تحریری عمل تھا جس کے ذریعے سے پاکستان کیوں بنایا گیا تھا اس کا مقصد جو تھا وہ حاصل ہو گیا تھا، وہ ایک واضح جو تعین تھا وہ ذہنوں میں بیٹھ گیا تھا کہ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اور ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اسے اسلامی جمہوریہ کے دائرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد کو پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس کو پاکستان کے تینوں دساتیر 1956، 1962 اور 1973 کے جو 3 کانسٹیٹیوشن آئین ابھی تک پاکستان میں بنے ہیں ان تینوں میں دیپاچا کے طور پر شامل کیا گیا اور اسی کے متعین کیے ہوئے اسلامی اصولوں کو تمام دساتیر میں اپنایا گیا، یعنی تینوں کانسٹیٹیوشن میں جو ایک خلاصے کے طور پر دیپاچا جو ایک اہمیت رکھتا ہے اس کے طور پر قرارداد مقاصد کے تمام جتنے بھی پوائنٹس تھے ان کو شامل کیا گیا اور اسی کے مطابق تینوں دساتیر کی آگے اصول بنائے گئے۔ اس کے بعد
قرارداد مقاصد کی منظوری سے مسلمانوں کے نمائندوں نے جمہوریت کے سنہری اصولوں کو اپنا لیا۔ اسلامی ریاست کو جغرافیائی، نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ یعنی قرارداد مقاصد جب منظور ہوگی تو مسلمانوں نے جو اپنے نمائندے منتخب کیے تھے انہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو اپنایا۔ اسلام نے جو جمہوریت کا صحیح تصور دیا تھا ان کو اپناتے ہوئے انہوں نے ملک اور ریاست کی جغرافیائی، نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے محض انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ تھی چیپٹر نمبر 4 میں ہم نے سب سے پہلے لانگ کوسچن پہلا اس کا کمپلیٹ کیا کہ قرارداد مقاصد کیا تھی، اس کے اہم نکات کیا تھے اور اس کی اہمیت کیا تھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔